اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں باہر سفر پر ہوں اور بذریعہ آواز آڈیو کی شکل میں بھی آپ تک انشاءاللہ خبریں پہنچاتا رہوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ملیانہ، ریاست اتر پردیش کا مشہور ملیانہ قتل عام کیس میں گزشتہ کل بڑا فیصلہ آیا۔ 40 ملزمین بری کر دیے گئے۔ 72 مسلمانوں کے قتل کے الزام میں 30 کے خلاف اب سماعت جاری رہے گی۔ ریاست اتر پردیش کا مشہور ملیانہ قتل عام کیس میں ہفتے کو بڑا فیصلہ آیا۔ ہفتے کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کورٹ نے 40 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کرنے کا حکم دے دیا۔ 36 سال سے عدالت میں چل رہے اس کیس میں اب تک 23 ملزمین کی موت ہو چکی ہے۔ 1987 کے اس کیس میں 93 لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا تھا، جبکہ دیگر 30 افراد کے خلاف سماعت عدالت میں جاری رہے گی۔ اے ڈی جی کرائم سچن موہن نے کہا کہ 23 مئی 1987 کو ملیانہ واقعے میں ملیانہ کے رہنے والے یعقوب علی ولد نذیر نے 93 لوگوں کے خلاف نامزدگی کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس میں 72 افراد ہلاک ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہی 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ پولیس اسٹیشن ٹی پی نگر میں درج کرائی گئی شکایت میں مدعی نے الزام لگایا تھا کہ یہ حملہ ایک مخصوص برادری کے لوگوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا۔ اس میں آگزنی، لڑائی اور گولیاں بھی چلائی گئی تھی۔ 36 سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا۔ 23 لوگ انصاف آنے سے پہلے 23 لوگ جو ہے فیصلہ آنے سے پہلے مر چکے، اور اب 36 سال کے بعد 40 ملزمین کو بری کر دیا گیا۔ 72 مسلمانوں کے قتل کے الزام میں اب 30 لوگوں کے خلاف سماعت جاری رہے گی۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر ریاست کرناٹک کے ضلع رام نگرا، جو بنگلورو سے اونلی 20 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، وہاں سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آتنکوادی گو رکشکوں نے ادریس پاشا کو پیٹ کر مار ڈالا۔ کرناٹک کے رام نگرا میں بربریت اور سفاکیت کا ننگا ناچ کھیلا گیا۔ لاش سڑک کنارے سے ملی ہے۔ منڈیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا، بائک ریلی نکالی۔ مویشی خریدنے کی رسید ہونے کے باوجود ادریس پاشا کو گورکشک آتنکوادیوں نے مارا پیٹا۔
جان بخشی کے لیے 2 لاکھ مانگے۔ اہل خانہ نے اس طرح بھی الزام لگایا ہے۔ ادریس پاشا کی موت پنیت اور دیگر افراد کی مار پیٹ کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ ظہیر نے بھی پنیت اور اس کے ساتھیوں کے خلاف شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسی دوران ادریس پاشا کے افراد خاندان نے پولیس اسٹیشن کے قریب دھرنا بھی دیا اور پنیت اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی افسوسناک خبر ریاست مہاراشٹر کے مالیگاؤں سے آ رہی ہے۔ میں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ 2024 کا الیکشن آ رہا ہے، اس لیے اب بھگوا آتنکوادیوں کو استعمال کیا جائے گا اور جگہ جگہ ماحول کو خراب کیا جائے گا۔ مسجدوں اور میناروں والا شہر مالیگاؤں سے یہ خبر آ رہی ہے۔ مالیگاؤں میں مسلمانوں کی دکانوں پر پتھراؤ کیا گیا، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بھگوا جھنڈے اور ڈی جے کی دھن پر ناچتے ہوئے شرپسندوں نے ہنگامہ کیا، پورے علاقے میں افراتفری مچی۔ مالیگاؤں میں گزشتہ شب آگرہ روڈ سخاوت ہوٹل کے پاس یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اس معاملے کی تفصیلات کے مطابق مالیگاؤں سے گزرنے والی سپت سرنگی گڑھ کی یاترا پر جانے والے افراد میں سے کچھ اوباش نوجوانوں نے مبینہ طور پر ایس ایس موبائل دکان اور اطراف کی دکانوں پر اچانک پتھراؤ شروع کر دیا، جس کے سبب ایس ایس موبائل اور اطراف کی دیگر دکانوں کے شیشے پوری طریقے سے ٹوٹ پھوٹ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یاترا پر جانے والوں میں سے کچھ نوجوانوں کا ہجوم بھگوا جھنڈے اور ڈی جے کے ساتھ ناچتے گاتے نعرہ لگاتے ہوئے گزر رہا تھا۔ آگرہ روڈ سخاوت ہوٹل کے پاس پہنچتے ہی اس آتنکی ہجوم نے دکانوں پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اور پتھراؤ کرنے کے بعد وہ خواتین اور بچوں کے گروپ میں شامل ہو رہے تھے تاکہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جائے کہ پتھر کس سمت سے آ رہے ہیں۔ پتھراؤ کے سبب کئی دکانوں کو زبردست نقصان پہنچا اور کچھ دکاندار بھی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، ریاست بہار سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، لگاتار اب یہ خبریں آتی رہے گی۔ 2024 کے الیکشن تک بہار میں پھر فساد ہوا، تشدد ہوا۔ نالندہ میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے، 12 افراد کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ ابھی فی الحال 5 ضلع زد میں ہیں، حالات کشیدہ ہے۔ سینٹرل فورس کی 10 کمپنیاں تعینات کر دی گئی ہے۔ بہار شریف میں ہفتے کی رات اور آج صبح تک وقفے سے فائرنگ ہوتی رہی۔ دیر رات کو ہونے والی فائرنگ میں 2 نوجوانوں کو گولی لگ گئی، جن میں سے ایک نوجوان کے جاں بحق ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ پولیس لوگوں سے مسلسل امن برقرار رکھنے کی اپیل کر رہی ہے۔ رات بھر پولیس اہلکاروں نے فلیگ مارچ کیا اور مائک کے ذریعے لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، مغربی بنگال سے بھی بڑی بری خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں ابھی میں 5 خبریں بول چکا ہوں، 5 خبریں پورے ہندوستان سے تشدد، دنگے اور فساد ہی کی آ رہی ہے۔ میں پھر لگاتار سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے 2024 کا الیکشن قریب ہے، اب ان کو سوائے دنگے اور فساد کے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وکاس ہوا نہیں ہے تو دنگے اور فساد کے ذریعے سے ماحول کو خراب کرنا، پھر ہندوؤں کے ذہن میں یہ بٹھانا کہ ہم ہی تمہاری سرکشا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن اس سے ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ریاست بنگال سے خبر آ رہی ہے کہ مغربی بنگال کے ہگلی میں پھر تشدد ہوا، فساد پھوٹ پڑا۔ شوبھا یاترا کے دوران گاڑیوں میں توڑ پھوڑ ہوئی اور آگزنی کی گئی۔ مغربی بنگال کے ہگلی میں اتوار کو 2 گروپوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہو گئی۔ علاقے میں شوبھا یاترا کے دوران پتھر بازی ہوئی، اس کے بعد گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا۔ پولیس نے پرتشدد جھڑپ کو قابو میں کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی داغے۔
बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने कहा कि खवातीन और बच्चों पर पत्थर फेंके गए हैं। हावड़ा में तशद्दुद के बाद भी रियासती हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल के हावड़ा, ऐसे ही शिमाली दिनाजपुर में जुमेरात की शब पुरतशद्दुद झड़प हुई। जुमे को एक बार फिर शब्बरपुर में पथराव की खबरें मिली थी। इस मामले में पुलिस ने 38 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मामले दर्ज किए गए हैं। हावड़ा पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हालात अभी कंट्रोल में हैं और लोगों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ इलाकों में दफा 144 नाफिज है और पुलिस इन इलाकों में मुसलसल गश्त कर रही है। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम सलीम दुर्रानी, जो शायकीन की फरमाइश पर छक्का लगाते थे, शायकीन की फरमाइश पर छक्का मारने वाले सलीम दुर्रानी का आखिर इंतकाल हो गया। साबिक हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेटर कैंसर से तवील जंग हार गए। वाहिद हिंदुस्तानी खिलाड़ी थे जो अफगानिस्तान में पैदा हुए थे और खुदा ने इस लाइन में इतनी सलाहियत दी थी कि शायकीन चिल्लाते थे सलीम भाई 6, तो सलीम भाई 6 मारते थे। सलीम दुर्रानी 88 वर्ष के थे। 11 दिसंबर 1934 में काबुल में पैदा हुए थे और वाहिद हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी थे जो अफगानिस्तान में पैदा हुए। और सलीम दुर्रानी ने 1960 से 1973 तक 29 टेस्ट खेले। वो एक आल जो तमाशियों को मुतासिर करते थे, एक बिल्कुल जबरदस्त उनका अंदाज था। उधर से तमाशाई और शायकीन जैसे ही नारेबाजी करते थे, सलीम भाई चौका, सलीम भाई का चौका चला, सलीम भाई 6, तो सलीम भाई शायकीन की फरमाइश पर 6 लगाते थे। खैर, गुज़िश्ता कल उनका इंतकाल हो गया। क्रिकेट की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया ने बाकायदा इजहार ताज़ियत पेश किया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी जो लगातार मोदी जी पर और बीजेपी पर और अडानी पर हमला कर रहे हैं और इसकी सजा उनको ये मिली कि पार्लियामेंट से उनकी रुकनीत खत्म कर दी गई। लेकिन फिर गुज़िश्ता कल राहुल गांधी ने सवाल कर दिया कि मोदी जी वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। राहुल ने मोदी से फिर सवाल किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने को काफी दिन हो गए हैं, उनकी तरफ से अभी तक तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए आज मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं। फिर उन्होंने फेसबुक पोस्ट में सवाल करते हुए पूछा कि मोदी जी वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। LIC, SBI और EFPO में जमा लोगों का पैसा अडानी को क्यों दिया जा रहा है। मुल्क को अपने और अडानी के ताल्लुकात की हकीकत तो बताइए। यही अडानी का आपसे रिश्ता क्या है। इसी रिश्ते का सवाल करने पर राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा मिली है। आइए नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश से एक बड़ी बुरी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार कोई नया मोहल्ला, कोई नया गांव नहीं बसा रही। बीजेपी सरकार पुराने अच्छे खूबसूरत मुस्लिम नामों को बदल कर हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके अगले इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रही है। इस वक्त खबर आ रही है कि शिवराज हुकूमत ने नसरुल्लागंज, जो बड़ा प्यारा नाम था नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, लेकिन अल्लाह और नस्र अरबी नाम है, इन्हीं नामों से इन्हें नफरत है। हालांकि इन्हीं की छोड़ी हुई इमारतों से खा रहे हैं, बेशर्मी की तरह इन्हीं की छोड़ी हुई इमारतों से कमा रहे हैं। तो नसरुल्लागंज का नाम शिवराज हुकूमत ने भैरुंदा कर दिया। अब देखिए, ये नाम ही अजीब लगा है, भैरुंदा। तो खैर, बीजेपी हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों और यादगारों के कदीमी नाम तब्दील करने का सिलसिला जारी कर दिया है। ये खुद तो कोई नया काम नहीं कर सकते, नया शहर नहीं बसा सकते, कोई नया विकास नहीं कर सकते, सिर्फ इन्हें ध्रुवीकरण करना है और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करके 2024 का इलेक्शन जीतना है। आइए नाज़रीन, रियासत गुजरात की एक बड़ी अफसोसनाक खबर मेरे सामने आ रही है। जी हाँ, गुजरात फसादात, आप जानते हैं कलोल इज्तिमाई इस्मत दरी केस, जी हाँ गैंगरेप, इस मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही। मैं इसे अफसोसनाक की खबर करूंगा कि कलोल गैंगरेप मामले में और कत्ल मामले में 26 मुल्जिमीन को बरी कर दिया गया। यानी बिल्किस बानो के मुजरिमीन के बरी होने के बाद गुजरात की एक अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आप जानते हैं कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को और कातिलों को भी ऐसे ही बरी किया गया। 15 अगस्त 2022 को पूरे मुल्क ने थूका इस मामले पर, बीजेपी पर।
کہ ریپ کرنے والوں کو چھوڑا جا رہا ہے, اور صرف چھوڑا نہیں گیا بلکہ جب وہ چھوڑے گئے تو ان کا ستکار, سمان, ہار, تلک اور مٹھائیوں سے ان کا سواگت کیا گیا جیسے کوئی بارڈر پر سے لڑکا سپاہی آ رہے ہو. تو خیر بی جے پی ہی وہ بے شرم پارٹی ہے جو باقاعدہ ریپسٹوں کو آزاد بھی کرتی ہے, اور ان کی مجبوری تھی کیونکہ اس وقت گجرات کا الیکشن تھا اور الیکشن کے قریب چھوڑنا ضروری تھا, اور اس کا فائدہ گجرات الیکشن میں پھر بی جے پی کو پورا مل گیا. ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ کلول گینگ ریپ معاملے میں 26 ملزمین کو بری کر دیا گیا. بھائی ناظرین, بڑی خبر اس وقت پھر احمد آباد سے آ رہی ہے. جی ہاں, مسلمانوں کو دھمکی دینے والا اور یہ کہنے والا کہ پھر 2002 کی طرح تمہیں یاد دلا دیں گے, گجرات 2002 کے فساد کی یاد دلا دے گے, یہ دھمکی دینے والا وشو ہندو پریشد کا آتنکی لیڈر گرفتار کر لیا گیا. گجرات کے وڑودرا میں رام نومی کے موقع پر پتھراؤ اور تصادم کا جو معاملہ پیش آیا, جس کے بعد پولیس کی کارروائی مسلسل جاری ہے. پولیس نے کئی افراد کو اس معاملے میں گرفتار کیا ہے. واقعے کی شکایت پر وڑودرا سٹی پولیس اسٹیشن نے سی سی ٹی وی کی مدد سے پتھراؤ کرنے والے ملزمین کو گرفتار کیا. ایسے میں رام نومی کے دن میڈیا کے سامنے اشتعال انگیز بیان دینے والے وشو ہندو پریشد کے لیڈر روہن شاہ کو بھی وڑودرا پولیس نے گزشتہ کل گرفتار کر لیا ہے. ان کے ساتھ ہی وشو ہندو پریشد کے دیگر اراکین کے خلاف بھی شکایت درج کرائی گئی ہے. لیکن وڑودرا سے بڑی افسوسناک ویڈیوز یہ آ رہی ہے کہ یک طرفہ کارروائی بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے, اور مسلم جوانوں کو خاص طور سے گھروں میں گھس کر اور گھروں کے دروازے توڑ کر پولیس کا اتیاچار اور پولیس کا آتنک بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.